ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی بزرگ اس کا رشتہ اپنے کسی قریبی عزیز کے بیٹے سے طے کر دیتے تھے۔ دادی نے میرا رشتہ پھوپھی کے بیٹے کاشف سے طے کر دیا۔ بچپن بے فکری میں گزر گیا۔ میٹرک پاس کیا تو گھر میں میرے مستقبل سے متعلق باتیں ہونے لگی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ دادی نے میری بات بچپن ہی میں طے کر دی تھی، لیکن المیہ یہ تھا کہ آج تک میں نے اپنے ہونے والے منگیتر کو دیکھا نہیں تھا۔ پھوپھی کراچی کی رہنے والی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آتی اپنے بیٹے کاشف کی تعریفیں کرتی، لیکن مجھے ان کا تعریفیں کرنا ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں پھوپھی کے گھر نہیں جایا کرتی تھی۔ ایف اے کا امتحان دیا تو اچانک ابو کے ساتھ ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ ابو مجھے ان کے پاس چھوڑ کر واپس لاہور چلے گئے۔ وہ صرف 4 روز رہے کہ ان کی چھٹی زیادہ نہ تھی۔ پھوپھی نے اصرار کیا کہ شازیہ کو کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے دو۔ میں بھی وہاں رہ گئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر کاشف کیسا لڑکا ہے جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا اور اس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ کم از کم اس کی عادات تو دیکھ لوں، یہی سوچ کر رہ گئی۔ کئی دنوں تک اس سے بات نہ کی کیونکہ حجاب مانے تھا۔ اس نے بھی کلام نہ کیا، اس کی طرف دیکھتی نہ تھی۔ کلام تو ایک طرف رہا۔ ایک دن مجھے بخار آ گیا۔ تب عیادت کے بہانے کاشف نے بات کی اور پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے شازیہ، دوا لی یا نہیں۔ اس کے منہ سے مجھے اپنا نام لینا اچھا لگا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ کیوں 1 ماہ بیت گیا اور میری چھٹیاں ختم ہو گئی۔ میں واپسی کی تیاری کرنے لگی کیونکہ بھائی مجھے لینے آئے تھے۔ اگرچہ دل اداس تھا مگر مجبوری تھی۔ میرا یہاں سے جانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کاشف سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ 2 منٹ کو میں کمرے میں اکیلی ہوئی۔ کاشف اسی موقع کا منتظر تھا۔ وہ فوراً اندر آیا اور بولا، شازیہ بتاؤ اب کب آؤ گی؟ اب میں نہیں، تم ہمارے گھر آؤ گے، میں نے جواب دیا۔ بس اتنی بات وقت رخصت ہو پائی۔ تبھی پھوپھی کمرے میں آ گئی اور وہ باہر نکل گیا۔ گھر آئی تو سب کچھ بدلا بدلا سا لگتا تھا۔ میرا دل تو وہاں ہی رہ گیا تھا۔ اپنے گھر میں جی نہ لگا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرنے لگا۔ کاشف کی یاد ایک سرمایہ تھی، اس کے سہارے سال گزر گیا۔ سوچتی تھی جانے وہ گھڑی کب آئے گی جب کاشف ہمارے گھر آئے گا۔ اللہ نے سن لی کہ ایک شام جب میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں دروازہ کھولنے کو گئی۔ گمان بھی نہ تھا کہ وہ ہوگا۔ گیٹ کھولا تو سامنے کاشف تھا۔ مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہ آیا کہ واقعی کاشف میرے سامنے ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ گھر والوں سے ملا۔ اس نے میرے دونوں بھائیوں کے بارے میں پوچھا۔ تبھی امی نے کہا کہ شازیہ جاؤ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ جب وہ چائے پینے لگا تو بولا، مومانی جی چائے بہت اچھی ہے، کس نے بنائی ہے؟ امی بولی، شازیہ نے بنائی ہے۔ تب اس نے ستائش بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں شرم سے گلابی ہو گئی۔ کاشف زیادہ وقت میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ گزارتا تھا کیونکہ عامر میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہو چکا تھا اور ابو کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتے تھے۔ بڑے بھائی ڈاکٹر تھے، وہ صبح اسپتال جاتے اور رات کو لوٹتے۔ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا۔ ایک دن امی شاپنگ کرنے بازار گئی ہوئی تھی، عامر بھیا اور کاشف کسی دوست سے ملنے۔ گھر میں ملازمہ اور میں رہ کے۔ تھوڑی دیر بعد بھائی اور کاشف آ گئے۔ عامر نہانے چلا گیا۔ یہی وہ لمحات ہے جب ہمیں باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے ملازمہ کو کچن میں بھیج دیا۔ اس سے پوچھا، شازیہ تم نے میرے بغیر اتنے دن کیسے گزارے؟ جیسے خوشبو کے بغیر پھول۔ پھر اس کے بعد کاشف کی واپسی کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن میرا دل نہ چاہتا تھا کہ وہ جائے۔ میں نے اصرار کیا کہ ابھی مت جاؤ، جانے دو تاکہ میں امی اور ابو کو تمہارا رشتہ لینے بھیج سکوں۔ اس نے جواب دیا۔ پھر اس کے جانے کے 1.5 ماہ بعد ہی پھوپھی رشتہ لے کر آ گئی۔ امی ابو تو راضی تھے ہی، فوراً ہماری منگنی کر دی گئی۔ منگنی اس قدر دھوم دھام سے ہوئی جیسے شادی ہو رہی ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ اس کا کوئی بھائی نہ تھا، بس 3 بہنیں تھیں جو منگنی پر بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ منگنی کے بعد کاشف سے میرا رابطہ فون پر رہنے لگا۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے۔ وہ ہمیشہ جتلاتا تھا کہ کبھی مجھ سے بے وفائی نہ کرے گا، کبھی دوسری شادی نہ کرے گا۔ کہتا تھا کہ تم ہی میری کل کائنات ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی۔ وہ دن بھی آ گیا جب میں رخصت ہو کر ان کے گھر آ گئی۔
شادی کی پہلی رات ہم نے وہ تمام محبت کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کی۔ 2 سال ہنسی خوشی پلک چمکتے گزر گئے۔ پھر خدا نے مجھے چاند سا بیٹا دیا۔ اس لحاظ سے خوش قسمت تھی کہ ساس سسر بھی مجھے چاہتے تھے، وہ اپنے پوتے پر جان نثار کرتے تھے۔ ایک دن وہ بیٹی کے گھر ملنے راولپنڈی جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ٹرک سے ان کی گاڑی کی ٹکر ہو گئی اور وہ موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ خبر بہت افسوسناک تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ہر غم کا زخم بھر جاتا ہے۔ میں بھی آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی، اس غم سے نکلنے لگی۔ کاشف مگر ابھی تک بہت زیادہ پریشان تھے۔ ماں اور باپ دونوں کو شفیق سایہ ایک ساتھ ان کے سر سے اڑ گیا۔ ان کا دکھ بہت گہرا تھا۔ دل بہلانے کو وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے دوست کے پاس دبئی گئے۔ کاشف پہلے بہت ہنسمکھ ہوا کرتے تھے، اب سنجیدہ ہو گئے، بدلے بدلے سے لگتے، گھر بھی دیر سے آتے، کسی دن تو غائب ہو جاتے اور 2-3 دن تک نہ لوٹتے۔ میں کافی پریشان ہوتی، پوچھتی تو کہتے کہ کاروبار کی مصروفیات رہتی ہیں۔ پہلے تو ابو سب سنبھالتے تھے، اب تمام ذمہ داریاں مجھ اکیلے پر آ پڑی ہیں۔ وقت دینا پڑے گا، یہ ٹھوس دلائل تھے۔ میں خاموش ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ وہ گھر سے کٹنے لگے، مجھ سے دوری بڑھ گئی۔ ایک بیٹی ہو گئی، 2 بچوں کی مصروفیات نے مجھے خوب گھیر لیا۔ اب وہ کئی دن تک نہ آتے، مجھے پرواہ نہ ہوتی۔ میں اپنے بچوں میں مگن تھی، خبر نہ تھی کہ فیکٹری کے بہانے وہ اپنا نیا گھر بسائے ہیں اور میری زندگی میں طوفان آنے والا ہے۔ ایسا تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کاشف مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، میرے ساتھ بے وفائی کر سکتے ہیں۔ ہوا یوں کہ جن دنوں میں ایف اے کر رہی تھی، ہماری کلاس میں ایک لڑکی نے داخلہ لیا جس کا نام زرگل تھا۔ یہ نہایت حسین لڑکی تھی جو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ پڑھائی میں کمزور تھی جبکہ میں شروع سے لائق طالبات میں شمار ہوتی تھی۔ ہماری لیکچرار پڑھائی میں کمزور کسی بھی لڑکی کو میرے پاس بٹھا دیتی اور کہتی، شازیہ اس کی مدد کرو۔ ایسا ہی اب ہوا۔ ٹیچر نے زرگل کو میرے پاس بٹھا دیا۔ چونکہ وہ اچھی لڑکی تھی، میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ پڑھائی کے علاوہ ہم گھنٹوں باتیں کرتے، ساتھ کھاتے پیتے اور ہنسی مذاق کرتے۔ ایک دن وہ کالج آئی تو بہت پریشان تھی۔ پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے رشتے کے لیے 2 عورتیں آ رہی ہیں اور وہ انکار نہیں چاہتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو خبر نہیں، لیکن بہت امیر ہیں، جہیز بھی نہیں مانگ رہے۔ ان کی باتوں سے لگتا ہے جیسے وہ مجھ پر بہت مہربان ہیں۔ تمہیں خوشی ہے؟ اس سوال پر وہ بولی، پتہ نہیں۔ تبھی میں نے جانا کہ زرگل بھی خوشی محسوس کر رہی ہے۔ آخر کو وہ لڑکی تھی اور ہر لڑکی کے دل میں کسی اچھے گھر کی بہو بننے کی آرزو ہوتی ہے۔ والدین نے اس کی مرضی پوچھی تو اس نے سر جھکا لیا، یوں اس کی منگنی ہو گئی۔ ایک وقت آیا کہ ہم دونوں کا رابطہ ختم ہو گیا۔ میں اس کی شادی پر بھی نہ جا سکی۔ اس کے بعد میری کاشف کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اپنی گھرداری میں اتنی مصروف ہوئی کہ یہ سوچنے کا بھی موقع نہ ملا کہ زرگل کہاں گئی۔ شادی کے 4 سال بعد مجھے اپنی نند کی بچی کو اسکول میں داخل کرانا تھا۔ میں نبیلہ کے ہمراہ ایک پرائیویٹ اسکول گئی۔ وہاں برآمدے سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں بیٹھی ٹیچر پر نظر گئی۔ دیکھا کہ کرسی پر زرگل سے ملتی جلتی لڑکی بیٹھی ہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں کلاس روم میں چلی گئی اور اس سے بات کی۔ وہ واقعی زرگل تھی۔ بے اختیار میرے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ ہم کلاس روم سے باہر آ گئی اور میں نے اس سے حال دریافت کیا۔ وہ مجھے اسٹاف روم لے آئی جو اس وقت خالی تھا۔ میری نند معلومات کے لیے ہیڈ مسٹریس کے آفس چلی گئی اور زرگل بتانے لگی کہ جن امیر لوگوں کے یہاں اس کا رشتہ ہوا تھا وہ دراصل شکاری لوگ تھے جو خوبصورت کمسن لڑکیوں کو ڈھونڈتے اور رشتہ کر کے دبئی لے جاتے اور وہاں ان سے غلط کام کرواتے۔ انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اسے بتایا کہ میری ساس اور نندے بھی اس بازار کی تھی جو پاکستان آ کر شرافت کا لبادہ اوڑھ لیتے۔ ان کا دھندا دوسرے ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک دن وہی ہوا جو ہونا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی اس راہ پر لگانا چاہا۔ جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے سخت تشدد کیا۔ جس مرد نے مجھ سے نکاح کیا وہ اسی طرح عورتیں لاتا اور پھر ان کی خرید و فروخت کی جاتی۔ میری خوش قسمتی کہ ایک دن کسی دوست کے ساتھ ایک شخص آیا جو شریف آدمی تھا، اس میں غیرت تھی۔ اس نے مجھے پسند کیا اور جب تنہائی میسر آئی میں رونے لگی۔ اس نے ہمدردی سے میرا حال دریافت کیا۔ میں نے رو رو کر اسے اپنی آپ بیتی سنائی۔ تب اسے مجھ پر رحم آ گیا اور جانے کن مشکلات کے بعد اس نے مجھے ان ظالموں کے چنگل سے نکالا۔
اس سے نکاح کیا اور دبئی سے پاکستان لے آیا۔ وہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ زیادہ تر اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس رہتا ہے۔ میرے پاس 1-2 دن کے لیے آتا ہے۔ اس کا وسیع کاروبار ہے، اس کو اپنے کام کو بھی وقت دینا ہوتا ہے۔ میں تنہائی کی وجہ سے اداس ہو جاتی تھی تو میرے شوہر نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اسکول میں ملازمت کر لو، یوں تمہارا دل بہل جائے گا۔ تبھی میں اسکول میں پڑھانے آ جاتی ہوں، کیونکہ میرے خاوند نے اسکول کے نزدیک ہی گھر لے دیا، جہاں میں ایک بوڑھی ملازمہ کے ساتھ رہتی ہوں۔ دن میں وہ اسی اسکول میں چپڑاسن ہوتی ہے۔ اسکول کی چھٹی کے بعد میرے ساتھ گھر آ جاتی ہے، رات کو بھی ساتھ رہتی ہے۔ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے اور وہ کام کیا کرتے ہیں؟ میں نے سوال کیا تو وہ بولی، ان کا نام کاشف ہے اور وہ کپڑے کی فیکٹری کے مالک ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، تاہم سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے شخص کا یہ نام ہو اور اس کی بھی فیکٹری ہو، کیونکہ کاشف تو ایسا کر نہیں سکتے۔ میں مر تو سکتی تھی، لیکن یہ یقین نہیں کر سکتی کہ کاشف دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ اس وقت اسکول کی چھٹی ہو گئی۔ میں نے نند سے کہا کہ تم گھر چلی جاؤ، میں ذرا زرگل کے گھر سے ہو کر آتی ہوں، اس کا گھر نزدیک ہی ہے۔ نند میرے گھر چلی گئی اور میں زرگل کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلا تیر جو میرے دل پر لگا وہ دیوار پر لگی ہوئی تصویر تھی۔ یہ زرگل اور کاشف کی فوٹو تھی، جس میں زرگل دلہن بنی تھی اور کاشف اس کے ساتھ دولہا کے طور پر موجود تھا۔ تصویر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے پوچھا، زرگل، کیا یہی تمہارے شوہر ہے؟ ہاں، وہ بولی۔ خدا ان کو سلامت رکھے، بہت اچھے انسان ہیں، مجھے شرافت کی زندگی دی ہے، ورنہ آج میں کہاں ہوتی اور میرا کیا حال ہوتا۔ اس نیک انسان نے میری زندگی بچائی ہے، ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں۔ واقعی، میں نے سوچا، ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں۔ تاہم مجھے بہت صدمہ ہوا اور میں گرتے گرتے بچی۔ خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا اور زرگل سے کہا، واقعی تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں کاشف جیسا شوہر اور مجھ جیسی رحم دل سوکر ملی ہے، ورنہ آج نہ جانے کیا ہو جاتا اگر تم میری سہیلی نہ ہوتی اور تمہارے حالات ایسے نہ ہوتے۔ گھر آ کر میں نے کاشف سے کافی جھگڑا کیا، کیونکہ میرا دل اور ذہن سوگن کو قبول کرنے پر تیار نہ تھا۔ تاہم مرتا کیا نہ کرتا۔ جب شوہر نے واسطے دیے اور یقین دلایا کہ زرگل کو برائی سے بچانے اور شرافت کی زندگی دینے کے لیے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے، تو میں رود ہو کر خاموش ہو گئی۔ کیا کرتی؟ اگر زرگل کو نکلوا دیتی تب بھی ضمیر ملامت کرتا اور میں خدا کے سامنے گناہگار ہو جاتی، کیونکہ اس کا کوئی اور نہ تھا۔ بھری دنیا میں وہ اکیلی تھی۔ کچھ دن کاشف نے ہمیں علیحدہ گھروں میں رکھا، لیکن جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو ان کو میرے گھر لے آئے کہ اکٹھے رہنے میں آسانی تھی۔ تب سے آج تک ہم اکٹھے رہتے ہیں۔ زرگل مجھے بڑی بہن کا درجہ دیتی ہے اور میرے قدم چومتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ مجھے راحت اور آرام پہنچائے۔ میرے بچوں کے کام محبت سے کرتی ہے، میں بھی اس کے بچوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن جب کاشف اس سے بات کرتے ہیں یا اس کے کمرے میں ہوتے ہیں مجھ پر قیامت گزر جاتی ہے۔ اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ مرد جتنا بھی پارسا ہو، اس پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔